بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے ایک دلچسپ کہانی احساس ندامت۔ عطاریہ لان میں اداس بیٹھی ہوئی تھی، پریشانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ دنیا و جہاں سے بے خبر کسی گہری سوچ میں گمسم تھی۔ کبھی اس کا خوبصورت چہرہ مسکرا اٹھتا تو کبھی مرجھا جاتا، آنکھوں میں خوف اتر آتا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرا اٹھتی۔ اپنی دنیا میں مست تھی کہ دروازے کی بیل بجی، وہ چونک کر اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احزام کھڑا تھا۔ احزم کو دیکھ کر اسے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ ہائے مگیتر جی، کیسی ہو؟ احزم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ خفگی سے کہتی ہوئی چل دی۔ احزم بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ احزم نے پوچھا۔ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ احزم نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ عطاریہ کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ احزم اس کے اس رویے پر حیران ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے عطاریہ نے کبھی احزم سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ عطاریہ بیٹا، کون ہے؟ عطاریہ کی ماما نے عطاریہ کو تیزی سے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، عطاریہ تیزی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو آج کل کیا ہو گیا ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، عطاریہ کی ماما بڑبڑائیں اور باہر لان میں آ گئیں۔ احزم کو حیران و پریشان کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ ارے احزم، عطاریہ کی ماما نے کہا اور احزم کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم آنٹی، احزم نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بالکل بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عطاریہ کی ماما سمجھ گئیں کہ عطاریہ نے ضرور اس سے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، تم کب آئے؟ ماما نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آیا ہوں آنٹی، احزم نے جواب دیا۔ اچھا، تو ایک ہفتہ بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ یقیناً عطاریہ سے ہی ملنے آئے ہوگے، عطاریہ کی ماما نے کہا اور لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ احزم ان کی بات پر شرمندہ سا ہو گیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنٹی، آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، احزم نے مختصراً بتایا۔ عطاریہ سے بات ہوئی ہے؟ عطاریہ کی ماما نے بات بدلی۔ لگتا ہے عطاریہ مجھ سے ناراض ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ پتہ نہیں بیٹا، آج کل عطاریہ کو کیا ہو گیا ہے، تم سے ہی نہیں، ہر ایک کے ساتھ اس کا ایسا ہی رویہ ہے، ہر وقت خاموش بیٹھی رہتی ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا اس کا، عطاریہ کی ماما نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، احزم نے آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں، عطاریہ کی ماما نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نہیں آنٹی، اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک بہت ہی ضروری کام ہے، چائے پھر کبھی صحیح، کل پھر چکر لگاؤں گا، احزم نے کہا اور دروازے کی جانب چل پڑا۔ عطاریہ کی ماما نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں عطاریہ کو کیا ہو گیا، آج لیتی ہوں میں اس کی خبر، عطاریہ کی ماما نے خود سے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ احسن اس وقت پارک میں تھا، وہ بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی، اگر وہ آج آئی تو میں اس سے ضرور بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے، اسے کیا پریشانی ہے، اس کا خوبصورت چہرہ ہر وقت کیوں اداس رہتا ہے، اس کے دل میں کیا غم ہے، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں جھیل کے پانی کی طرح کیوں خاموش ہیں، یہ سب میں اسے ضرور پوچھوں گا۔ احسن نے دل ہی دل میں سوچا، اگر اس نے مجھ سے بات نہ کی اور مجھے یہ سب نہ بتایا تو یہ سوچ کر احسن کا چہرہ پریشان سا ہو گیا۔ احسن کا انتظار ختم ہوگا، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا وہ آ چکی تھی۔ احسن اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، اس کا اترا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور وہ آتے ہی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی اور خاموش نظروں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، گوری رنگت، سرخ ہونٹ، جھیل جیسی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی۔ چند لمحے احسن اسے کھڑا دیکھتا رہا، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں تیرتے آنسو جھیل کے پانی کی طرح چمکنے لگے۔ احسن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا، وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ احسن نے کھانستے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی ایک لڑی تھی۔ احسن کا دل چاہا کہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں جذب کر لے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے خود کو تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے جب ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی، اس نے جلدی سے اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ احسن نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کے اس سوال پر وہ بوکھلا گئی، اس نے نظر اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا، احسن کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اسے احسن سے خوف آنے لگا، اس نے احسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر ایک طرف چلنے لگی۔
پلیز میری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، احسن نے کہا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ لیکن میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اس لڑکی نے جواب دیا اور تیزی سے چلنے لگی۔ رکو، احسن نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ لڑکی ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بولیں، وہ گھبرا کر بولی۔ تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بہت بڑا غم چھپا ہے۔ میں روز آپ کو اس طرح پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس لڑکی نے کہا، اور احسن اپنا بازو چھڑا کر بھاگنے کے انداز میں پارک سے نکل گئی۔ احسن وہاں ہی کھڑا تھا۔ میرا نام بھی احسن ہے، میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں، تمہارے دل کا حال ضرور جان کر ہی رہوں گا، احسن بڑبڑایا۔ آج تو یاد آئی اس تنہا دل کو میرے، احسن کا موبائل بجا۔ ہیلو، احسن نے کال ریسیو کی۔ ابو میں ایک دوست کے ساتھ ہوں، بس ابو میں 10 منٹ میں آتا ہوں، احسن نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا اور اپنی موٹر بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ رنجیت جادوگر ایک غار میں بیٹھا آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ اس کی شکل بہت ہی بھیانک تھی، اس کا جسم بہت ہی موٹا کالا سیاہ تھا، چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، موٹے موٹے ہونٹ چہرے کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ رنجیت جادوگر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بھڑکتی ہوئی آگ پر پھونک ماری تو آگ مزید تیز ہو گئی۔ ہا 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 ہا، میں بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے ختم نہیں کر سکے گی۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بن جاؤں گا، بڑے بڑے جادوگر میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ہا ہا ہا، غار میں ہر طرف رنجیت جادوگر کے کہے گونجنے لگے۔ پھر رنجیت جادوگر نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہاں ایک بہت ہی بھیانک شکل والا بھوت آ گیا۔ آکاش بھوت، میں نے تمہیں جس کام پر لگایا ہے تو کہاں تک پہنچا ہے میرا کام؟ رنجیت جادوگر نے پوچھا۔ آپ نے جس کام پر مجھے لگایا تھا میں اس میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے پاس ایک خوبصورت شہزادے کا روپ بنا کر جاتا ہوں۔ جب سے میں اس کے سامنے گیا ہوں وہ اپنے منگیتر کو بھولتی جا رہی ہے، وہ دھیرے دھیرے میری محبت میں پاگل ہو رہی ہے، ہر وقت میرے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہے، اکثر دن کو بھی غائب ہو کر اس کے پاس ہی رہتا ہوں، وہ ہر وقت گہری سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ آکاش بھوت نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس تو جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو یہاں لے آ، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آئے، اور ہاں، اس لڑکی پر اپنا طلسم مت چھوڑنا، ورنہ وہ لڑکی میرے لیے بیکار ہو جائے گی اور میرا چلہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس چلے میں میری برسوں کی محنت شامل ہے۔ میں نے اس چلے کا عمل حاصل کرنے کے لیے 15 سال لگائے ہیں، اور تم تو جانتے ہو کہ میں ہار کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کروں گا، وہ غضبناک ہو کر بولا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس لڑکی پر اپنا طلسم نہیں چھوڑوں گا، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ایک بھوت ہوں، وہ تو سمجھتی ہے کہ میں پرستان کا شہزادہ ہوں اور پرستان سے خاص اسے ملنے آتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد میرے پیار کے جادو میں پاگل ہو کر یہاں آ جائے گی، آکاش بھوت نے بتایا تو رنجیت جادوگر کے خوفناک چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا اب تم جاؤ یہاں سے، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہیں اس کی بہت ہی بھیانک سزا ملے گی، ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرنا، رنجیت جادوگر نے کہا تو آکاش بھوت سر جھکا کر غائب ہو گیا، جبکہ رنجیت جادوگر چلے میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنے ارد گرد سفید دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رنجیت بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ اسی دھوئیں کو ہی قابو کرنے کے لیے چلا کر رہا تھا۔ وہ دھواں کافی دیر تک رنجیت جادوگر کے گرد چکر لگاتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اتاریہ اور احزم آپس میں کزن بھی ہیں اور منگیتر بھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ احزم تو اپنی جان سے بھی زیادہ اتاریہ کو چاہتا ہے۔ اتاریہ اکثر احزم سے ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ احزم آفس کے کام کی وجہ سے اتاریہ کے گھر نہیں آ پاتا تو وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ اس کے ناراض ہونے کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا۔ اعظم کو دیکھ کر اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اعظم سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اسے اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتی تھی، لیکن جب سے اس نے اس شہزادے کو دیکھا تھا تو وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کے دل سے اعظم کا پیار نکل گیا تھا۔
شہزادے نے اسے اپنا نام شہزادہ بتایا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں، سفید رنگ اور لمبا قد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پر اسرار کشش تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں آتا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری راتیں باتیں کرتے رہتے۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا جاتا۔ اس کی اصل حقیقت کیا تھی اتاریہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اصل میں شہزاد نہیں بلکہ آکاش بھوت تھا جو رنجیت جادوگر کے کہنے پر ایسا کر رہا تھا۔ اتاریہ کو شہزادے کے روپ میں ملتا تھا تاکہ اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر رنجیت کے پاس لے آئے۔ رنجیت ایک ایسا چلہ کرنا چاہتا تھا جس سے وہ دنیا کا طاقتور جادوگر بن جائے۔ اس چلے کے لیے اسے 5 ایسی لڑکیوں کی ضرورت تھی جو چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئی تھیں، اور وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے وہاں آئیں۔ 4 لڑکیوں کو آکاش بھوت پہلے ہی رنجیت کے حوالے کر چکا تھا۔ رنجیت نے ان لڑکیوں کو ایک تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ اب آخری لڑکی یعنی انہیں اب اتاریہ کی ضرورت تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ رنجیت اگر چلا کر کے ان لڑکیوں کا خون پی لے تو وہ جادوگروں کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے۔ اعظم کی 2 بہنیں تھیں، ایک سامیہ اور دوسری ساریہ۔ اعظم دونوں سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ وہ تینوں ہی ماما بابا کے لاڈلے ہیں، لیکن اس کی بہن سامیہ نے انہیں بہت بڑا دکھ دیا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ سامیہ کے جانے کے بعد وہ سب ٹوٹ کر رہ گئے۔ اس موقع پر اتاریہ نے انہیں حوصلہ دیا کیونکہ وہ اعظم کی کزن ہے اور وہ ہر روز اعظم کے گھر آتی تھی اور انہیں حوصلہ دیتی۔ اعظم اور اتاریہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کسی سے چھپی نہ تھی۔ ان کی محبت سے ان کے ماں باپ بھی واقف تھے، اس لیے ان کی منگنی کر دی گئی تھی، جبکہ سامیہ تو اب ان کی زندگیوں سے نکل چکی تھی۔ جبکہ احسن اعظم کا دوست ہے، دونوں کی ملاقات آفس میں ہوئی تھی۔ جس دن اعظم آفس میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اس دن احسن بھی انٹرویو دینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ دونوں کی ٹکر ہوئی تھی اور پھر دوستی ہو گئی۔ دونوں کو ہی اس وقت خوشی ہوئی جب دونوں کو ہی نوکری مل گئی، اور یوں دونوں کو کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔ اعظم نے اپنے بارے میں احسن کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک دن احسن پارک میں گیا تو ایک لڑکی کو وہاں خاموش بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ اسے بہت پیاری لگی۔ وہ لڑکی وہاں روزانہ آتی۔ احسن بھی روز اسے دیکھنے کے لیے پارک میں چلا جاتا۔ وہ اس لڑکی کو خاموش اور پریشان دیکھتا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا کیونکہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی یہ فیصلہ کر کے آتا کہ آج وہ ضرور اس لڑکی سے بات چیت کرے گا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو جاتا اور اس سے بات کیے بغیر ہی گھر واپس آ جاتا۔ لیکن آج اس نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ احسن نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے دل کا راز ضرور جان کر رہے گا۔ اتاریہ کارپٹ پر کشن پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں اعظم کو کیسے بتاؤں کہ میری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ میرے دل میں اب اعظم کے بجائے اس کا پیار بس گیا ہے۔ میرا دل اب صرف شہزاد ہی کا عاشق ہے۔ میں اب اعظم کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اسے کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گی۔ اتاریہ پریشانی سے سوچے جا رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اتاریہ خوش ہو گئی۔ خوشی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جو پریشانی اور اداسی تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جیسے اسے دنیا و جہاں کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ اچانک ہی اس کے کمرے میں ایک شعلہ سا بھڑکا اور اس شعلے نے شہزاد کی شکل اختیار کر لی۔ اتاریہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مدہوش سی ہو گئی۔ اس کی کالی سیاہ جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اتاریہ ہر چیز سے بے خبر اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اور وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے خوبصورت ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو اتاریہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ شہزاد، تم آ گئے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہارے بن کتنی اداس ہو جاتی ہوں، پھر بھی تم آنے میں دیر کر دیتے ہو، وہ خفا سی ہو کر بولی۔ سوری اتاریہ، مجھے ایک بہت ہی ضروری کام پڑ گیا تھا جس وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر اداس ہو جاتی ہو، لیکن میری مجبوری ہے۔ میں جب تک اندھیرا نہ پھیل جائے میں نہیں آ سکتا، اس نے مایوسی سے کہا۔ اچھا چھوڑو یار اس بات کو، آؤ بیٹھو باتیں کرتے ہیں، اتاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزاد بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
اطاریہ، میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، میری دنیا بہت خوبصورت ہے، یہاں مجھے تم سے چھپ کر ملنا پڑتا ہے، وہاں تو ہمیں کھلی آزادی ہوگی، ہم جہاں چاہیں بیٹھ کر باتیں کریں، وہاں ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی لیکن ابھی نہیں، اطاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اطاریہ، تم نے اپنے منگیتر سے بات کی تھی؟ شہزاد نے پوچھا۔ اطاریہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، میں نے اس سے بات نہیں کی تھی، مجھے اس سے نفرت ہے، میرا اس سے بات کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، لیکن میں کل اس سے ضرور بات کروں گی اور اس کو منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر دوں گی، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی اب تم ہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اطاریہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن اطاریہ، پہلے تو تم اعظم سے ہی بہت محبت کرتی تھی نا، اب تمہیں اس سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے؟ شہزاد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزاد، یہ سچ ہے کہ میں اعظم سے محبت کرتی تھی، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں سچے دل سے تمہیں چاہنے لگی، اب میرا دل صرف تمہارا ہے، میرے دل میں صرف تمہارے لیے ہی محبت ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اطاریہ بے قرار ہو کر بولی۔ اطاریہ، مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے، تمہارے دل میں صرف میرے لیے پیار ہے، یہ سچائی تمہاری باتوں سے ہی نہیں تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی، شہزاد نے کہا تو اطاریہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اعظم آفس میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل آج کام کرنے کو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، اس کا دھیان صرف اطاریہ کی طرف تھا، اطاریہ کے کہے ہوئے الفاظ بار بار اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ احسن نے اعظم کو خاموش دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اعظم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اعظم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ احسن کی بات پر اعظم چونکا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، احسن نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یار یہ سب تمہارا وہم ہے، میں ٹھیک ہوں، اعظم نے سامنے پڑی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ یار یہ سب میرا وہم نہیں ہے، تمہاری یہ مسکراہٹ بالکل بھی تمہارے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، ہو سکتا ہے میں تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہو، احسن نے اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار احسن، میری منگیتر مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، کل اس کے گھر گیا تھا لیکن اس نے بات ہی نہیں کی، اعظم نے پریشانی سے بتایا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اسے منا لو، احسن نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ پر کیسے، اعظم نے پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ اسے فون کر کے گھر سے باہر بلا لو اور منا لو، احسن نے مشورہ دیا۔ یار کہتے تو ٹھیک ہو، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاں جاتے ہوئے سرخ گلاب کا پھول بھی ساتھ لے جانا، میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کو سرخ گلاب بہت پسند ہے، احسن نے دوستانہ انداز میں کہا تو اعظم ہنس دیا۔ اچھا تو بتا، تمہاری بات ہوئی اس سے؟ اعظم نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں یار بات کی تھی اس سے، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی، احسن نے بتایا۔ احسن، کیا واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اعظم نے پوچھا۔ اس کے لیے بے قراری، اس کے لیے تڑپ، اس کے بارے میں سوچنا، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں واقعی اسے دل و جان سے چاہتا ہوں، اس کی معصوم صورت ہر وقت میرے دل پر چھائی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے تجسس میں ڈال دیتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ضرور اس کے کوئی ایسی پریشانی ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی، وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتی لیکن اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو بتاتے ہیں کہ اسے کوئی گہرا غم ہے، احسن نے سچے دل سے کہا۔ یار احسن، تم بہت پاگل ہو، تمہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور تم اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو، اعظم نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ احسن کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ہاں یار کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی آتا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ اکیلا ہی دیکھا ہے، اور وہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیا درد ہے کہ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم رہتی ہے، احسن نے فکر مندی سے کہا۔ احسن، تم اسے اپنے دل کا حال بتا دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اسے کوئی اور لے جائے اور تو دیکھتا ہی رہ جائے، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اعظم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اب سوچ لو، اعظم نے کندھے اچکا کر کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے، احسن نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیا؟ اعظم نے حیران ہو کر پوچھا۔ یار مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے میری بات بری لگے اور وہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لے، میری تو مفت میں ہی پٹائی ہو جائے گی، احسن نے برا منہ بنا کر کہا تو اعظم کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا۔ یار میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تو ہنس رہا ہے، احسن نے غصے سے کہا۔
یار ایسے کاموں میں پٹائی تو ہوتی رہتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں پٹائی کروا لوں؟ احسن نے اعظم کی بات کاٹ کر کہا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، اعظم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تو پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ احسن نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی ویسی نوبت آئی تو تم بھاگا نہ، ویسے بھی تم گھوڑے کی طرح تیز بھاگتے ہو، اعظم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو احسن نے اسے گھورا۔ یار آسان حل بتا نا، احسن نے بےتابی سے کہا۔ تو اعظم سنجیدہ ہو گیا۔ یار جیسا کہ تم بتا رہے تھے کہ وہ بہت معصوم لڑکی ہے، ہر وقت اداس اور کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، پھر وہ ایسا نہیں کرے گی، اعظم نے کہا۔ تو احسن خوش ہو گیا۔ یار جب پارک پہنچتا ہوں تو ابو کی کال آ جاتی ہے کہ تم ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، جلدی سے گھر پہنچو، ابو اتنے غصے میں کہتے ہیں کہ میری جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ احسن کی اس بات پر اعظم کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ پارک میں جاتے ہی موبائل آف کر لیا کرو نا، اعظم نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئندہ ایسے ہی کروں گا، احسن نے مسکرا کر کہا۔ اچھا اب جا اپنا کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، اعظم نے سامنے پڑی فائل کو کھولتے ہوئے کہا۔ تو احسن وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں سن، اگر پٹائی ہو گئی نا تو مجھے کال کر دینا، میں تمہیں ہسپتال پہنچا دوں گا، اعظم نے ایک انداز سے کہا۔ تو احسن نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اعظم فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہانی احساس ندامت 3 حصوں پر مشتمل ہے اور آپ نے ابھی پہلا حصہ سنا ہے۔ حصہ دوم سننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کریں۔